یوم اقبال پر صدر مملکت اور وزیر اعظم کا خراج عقیدت۔ صدر مملکت نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ علامہ محمد اقبال نے برصغیر کے مسلمانوں میں آزادی کا شعور بیدار کیا۔ اقبال کا پیغام آج بھی رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ 1930 کا خطبہ الہ آباد مسلمانوں کے خود مختاری کی بنیاد بنا۔ آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ اقبال نے امت مسلمہ کی شناخت، روحانیت اور آزادی پر زور دیا۔ ان کی نظریات پاکستان کی قومی شناخت کی تشکیل کی۔ ہم اقبال کے اصولوں پر عمل پیرا رہنے کے عزم کی تجدید کرتے ہیں۔ صدر زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان کو خوشحال، پرامن اور متحد بنانے کے لیے ہم سب کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ علامہ محمد اقبال کا وژن آج بھی ہماری ترقی کی سمت متعین کرتا ہے۔ اقبال کا فکری ورثہ آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ آج ہم شاعر مشرق، مفکر اسلام علامہ محمد اقبال کو ان کی یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے غلامی کے اندھیروں میں روشنی کی شمع جلائی۔ انہوں نے مایوسی کا شکار قوم کو خودی کا پیغام دیا۔ اقبال نے سبق دیا کہ ایمان اور علم اور عمل کی بنیاد پر زندہ قوم اپنی تعمیر کرتی ہے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ آج بھی قومی اور عالمی حالات میں فکر اقبال رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ ان کا نوجوان ملت کا معمار اور مستقبل کا شاہین ہے۔ اقبال کا خواب تھا کہ نوجوان اپنی تقدیر خود لکھیں۔ علامہ محمد اقبال کا خواب تھا کہ نوجوان اپنی پرواز سے نئی دنیا پیدا کریں۔ 27ویں ترمیم پیپلز پارٹی نے صدر کے لیے تاحیات استثناء اور نیب خاتمے کے مطالبات پیش کر دیے۔ آئین کے شق 248 صدر کو اپنے عہدے کی مدت کے دوران کسی بھی فوجداری کارروائی سے استثناء دیتا ہے۔ اس حوالے سے درج ہے کہ کسی بھی عدالت میں صدر اور گورنر کے خلاف ان کے عہدے کی مدت کے دوران کسی بھی قسم کی کوئی فوجداری کارروائی نہ تو شروع ہو سکتی ہے نہ ہی جاری رہ سکتی ہے، خواہ وہ کچھ بھی ہو۔ تاہم اس کے باوجود پیپلز پارٹی نے ان کے صدارتی عہدے کی مدت سے آگے تعمر استثناء کا تقاضا کر ڈالا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پارلیمنٹ اس کی منظوری دے دیتی ہے تو صدر کے خلاف نئی یا پرانی کوئی فوجداری کارروائی ان کے عہدہ چھوڑنے کے بعد بھی نہیں ہو سکتی۔ پارٹی نے نیب ختم کرنے کا تقاضا بھی کیا ہے، جو کہ میثاق جمہوریت کا حصہ ہے، جس پر پیپلز پارٹی اور نواز لیگ نے 2006 میں دستخط کیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی یہ بھی چاہتی ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میثاق جمہوریت کے باقی ماندہ اور اب تک غیر نافذ شدہ نکات، جن میں نیب، قومی احتساب بیورو کا خاتمہ بھی شامل ہے، اسے ترمیم میں شامل کیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ترک صدر کی ملاقات، فیلڈ مارشل بھی شریک باکو۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کی ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آذربائیجان کے دورے کے دوران ترک صدر طیب اردوان سے ملاقات ہوئی اور اس دوران چیف آف دی آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر اور آذربائیجان کے صدر بھی ملاقات میں موجود تھے۔ اس ملاقات میں پاکستان اور ترکی کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا، جبکہ دونوں رہنماؤں نے خطے اور مسلم دنیا میں امن، استحکام اور خوشحالی کے فروغ کے لیے مشترکہ خواہش کا اظہار کیا۔ ملاقات میں ترکی کے ایک وزارتی وفد کا جلد پاکستان کا دورہ کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاک ترکی دوستی دونوں ممالک کے درمیان گہرے اور پائیدار تعلقات کی مضبوطی کی عکاسی کرتی ہے۔ قومی ایئر لائن انتظامیہ کا ایئر کرافٹ انجینئرز پر نجکاری کے خلاف ہونے کا الزام، انجینئر کا بھی رد عمل آ گیا۔ قومی ایئر لائن انتظامیہ اور ایئر کرافٹ انجینئرز کا تنازع تاحال برقرار ہے، جس کے باعث مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تنازع کے سبب فلائٹ شیڈول بری طرح متاثر ہیں۔ 6 روز کے دوران قومی ایئر لائن کے درجنوں پروازیں منسوخ اور 125 سے زائد تاخیر کا شکار ہوئیں، جس سے مسافر شدید پریشان ہیں۔ قومی ایئر لائن انتظامیہ کا الزام ہے کہ ایئر کرافٹ انجینئرز ایئر لائن کی نجکاری کے خلاف ہے۔ دوسری جانب سوسائٹی آف ایئر کرافٹ انجینئرز کا موقف ہے کہ وہ نجکاری کے خلاف نہیں بلکہ حامی ہیں۔ مذاکرات کے لیے ایئر لائن انتظامیہ نے اب تک رابطہ ہی نہیں کیا۔ واضح رہے کہ اس سے قبل ایئر کرافٹ انجینئرز اور قومی ایئر لائن کے تنازع پر سوسائٹی آف ایئر کرافٹ انجینئرز کے صدر اور سیکرٹری جنرل کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا تھا۔ پنجاب میں اسموگ کا رعب برقرار، شہر لاہور کی فضا آج بھی آلودہ۔ راوی روڈ پر آلودگی کے شرح 302، لوئر مال 515، اقبال ٹاؤن 517، ساندہ روڈ 497، ایف سی کالج میں 466 اور صدر کینٹ میں 437 ریکارڈ کی گئی۔
اس کے علاوہ فیصل آباد میں AQI 410 اور ملتان میں 367 تک جا پہنچی ہے۔ ماہرین ماحولیات کا کہنا ہے کہ مسلسل بڑھتی آلودگی شہریوں کے لیے شدید خطرہ بن چکی ہے۔ انہوں نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں، ماسک کا استعمال یقینی بنائیں اور صبح کے اوقات میں کھلی فضا میں سرگرمیوں سے پرہیز کریں۔ دوسری جانب اسموگ ماحولیاتی آلودگی کی روک تھام کے لیے گرینڈ آپریشن جاری ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ اینڈ ماس ٹرانزٹ دھواں چھوڑتی گاڑیوں کے خلاف 24 گھنٹے متحرک ہے۔ نومبر کے پہلے ہفتے میں خلاف ورزی کرنے والے ٹرانسپورٹر کے خلاف کارروائیوں پر رپورٹ جاری کر دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق 1 تا 8 نومبر تک لاہور میں 4184 گاڑیوں کا معائنہ کیا گیا۔ بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ دھواں چھوڑنے والی 877 گاڑیوں کے چلان اور 288 گاڑیاں بند کی گئی ہیں، جبکہ گڈ ٹرانسپورٹ میں اوور لوڈنگ کرنے پر 671 گاڑیوں کے چلان کیے گئے۔ مجموعی طور پر 80 لاکھ روپے کے جرمانے عائد ہوئے۔ بابر اعظم آؤٹ آف فارم نہیں، امید ہے آنے والی سیریز میں رنز کریں گے۔ ہیڈ کوچ قومی ٹیم پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مائک ہیسن کا کہنا ہے کہ بابر اعظم آؤٹ آف فارم نہیں ہیں۔ جنوبی افریقہ کے خلاف تیسرے ون ڈے میں بھی وہ اچھے ٹچ میں لگ رہے تھے، انہوں نے پریشر کو اچھا ہینڈل کیا۔ جنوبی افریقہ کے خلاف تیسرے ون ڈے میں کامیابی کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے مائک ہیسن کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے بابر اعظم رن آؤٹ ہوئے اور ان کا تعلق فارم سے نہیں ہے۔ امید ہے بابر اعظم آنے والی سیریز میں رنز کریں گے۔ مائک ہیسن کا کہنا تھا کہ جیت کا کریڈٹ کپتان شاہین افریدی کو دینا